یہ جو سیکیورٹی ڈائلاگ ہے یہ ہمارے ملک کے فیوچر کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ہم نے کبھی اس طرح کی سیکیورٹی کے اوپر کوئی بات کی نہیں کہ ہمارے ذہن میں سیکیورٹی کا مطلب تھا فوج, اور ہم نے اس سے آگے کبھی سوچا ہی نہیں کہ سیکیورٹی ایکچولی ملٹی ڈائمینشنل چیز ہوتی ہے. سب سے بڑی اگر قوم میں انسیکیورٹی ہوتی ہے تو وہ تب جب اس کے ملک میں ایک چھوٹا سا جزیرہ امیر لوگوں کا ہو اور غریب کے سمندر کے بیچ میں ہو. یعنی جب ایک ملک کی پراسپیرٹی انکلوسیو نہ ہو وہ ملک ہمیشہ انسیکیور رہتا ہے. تو میں جب مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہوں مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس چیز کانسیپٹ سمجھ ہی نہیں ہے مدینہ کی ریاست کیا ہے. وہ سمجھتے ہیں جی ووٹ لینے کے لیے بات کر رہے ہیں یا کوئی پتہ نہیں اسلام کو استعمال کر رہے ہیں پالیٹکس کے لیے. اس لیے کیونکہ لوگوں نے اسٹڈی ہی نہیں کیا وہ ماڈل. وہ ایک اتنا یونیک ماڈل تھا کہ ایک عظیم لیڈر نے وہ لوگ جن کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی ان کو اس نے اکٹھا کر کے دنیا کا عظیم سویلائزیشن بنا دیا. یہ تاریخ کا حصہ ہے, یہ کوئی میتھولوجی نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ وہ کب مدینہ تشریف لے کے آئے اور وہ کب دنیا سے گئے. یہ تاریخ کا حصہ ہے. وہ کتنے لوگ تھے پہلی جنگ میں اور 10 سال کے بعد وہ کیا تھے. وہ 20 سال کے بعد وہ سویلائزیشن کدھر تھا, 25 سال کے بعد 50 سال کے بعد سویلائزیشن کہاں تھا. یہ تاریخ کا حصہ ہے. وہ ماڈل کیا تھا؟ وہ ایکچولی یہ جو آپ کی نیشنل سیکیورٹی ہے یہ بالکل وہ اگر آپ ماڈل سمجھ جائیں وہی سیکیورٹی ہے ملک کی. انہوں نے دنیا کی پہلی ویلفیئر سٹیٹ قائم کی. پیسے بھی نہیں تھے, ان کے پاس کوئی دولت نہیں تھی, بڑے ہجرت کر کے آئے تھے, غریب لوگ تھے, لیکن انہوں نے ایک چیز ثابت کی کہ جب ایک قوم اپنے کمزور طبقے کا دھیان رکھتی ہے اصل میں سیکیورٹی وہ ہے, وہ سیکیور ہو جاتی ہے, قوم کھڑی ہو جاتی ہے. سب کا سٹیک ہوتا ہے قوم کے اندر. جب تک کہ ہر انسان کا سٹیک نہیں ہوتا آپ جتنے مرضی 22 کروڑ کا ہجوم ہے وہ انسیکیور رہے گی ہمیشہ. سیکیورٹی تب آتی ہے جب ہر شہری اپنی قوم کو اون کرتا ہے. فوج سیکیورٹی نہیں دے سکتی, لمیٹڈ سیکیورٹی ہے. سیکیورٹی دیتی عوام. عوام جب کھڑی ہو جاتی ہے قوم بن جاتی ہے, وہ سب سے طاقتور قوم ہے. چھوٹا سا کیوبا, سینکشنز کتنی لگیں, وہ کیسے سروائیو کر گیا؟ کیونکہ جو حکومت تھی دنیا کی بہترین فلاحی ریاست انہوں نے بنائی. ہر انسان کے لیے انہوں نے ایک ریاست نے سٹیک دے دیا کہ یہ آپ کی ریاست ہے. اور جب انہوں نے ویلفیئر سٹیٹ بنائی کچھ بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس, کمپیئر کریں پاکستان سے, لیکن وہ کھڑے ہو گئے. تو ہمارا جو پاکستان کا سب سے بڑا انسیکیورٹی کا اب تک جس وجہ سے ہم انسیکیور ہیں جو وجہ ہے وہ ہماری ان ایکول ڈیولپمنٹ ہے. ہمارے امیر غریب کے اندر فاصلے بڑھتے رہے. ہمارے ملک کے اندر ایک چھوٹا سا ایلیٹ نے کیپچر کر لیا ملک کی ریسورسز, اور ایلیٹ نے دوسروں کو کمپٹیشن کو آنے نہیں دیا. جو اصل انٹرپرینرز تھا ان کو اوپر نہیں آنے دیا. اس نے ساری ریسورسز, اور اس سے زیادہ ظلم کا نظام کیا ہوگا کہ چھوٹے سے ایلیٹ نے ایک انگلش میڈیم سسٹم لے آیا ایجوکیشن کا, اور ایجوکیشن سسٹم کے ذریعے لوگوں کو نیچے کر دیا. ایک اپارٹھائڈ بنا دی کہ جو صرف اچھی نوکری انگلش میڈیم, باقی عوام کے لیے سیکنڈری نوکریاں. تو سارا جو ہمارا سسٹم تھا ایجوکیشن کا, ہیلتھ سسٹم, وہ آہستہ آہستہ گورنمنٹ ہاسپٹل ڈی جنریٹ کر گئے. صرف پرائیویٹ ہاسپٹل میں لوگ جا کے اچھا علاج کروا سکتے تھے یا ملک سے باہر جاتے. اور وہی جسٹس سسٹم کے اندر بیچارہ غریب جب طاقتور کے سامنے آتا تھا اس کو جسٹس نہیں ملتا تھا, بے روزگار ہوتا تھا, اس کو کوئی اسٹیٹ کوشش نہیں کرتی تھی اس کی مدد کرنے کے لیے. تو ہمارا جو یہ نان انکلوسیو گروتھ ہے, میں اگر مجھے کہیں کہ ایک چیز پاکستان کی انسیکیورٹی میں جس کا سب سے بڑا ہاتھ ہے وہ یہ تھی. اور سیکنڈلی
rule of law. कोई भी दुनिया में माशरा अगर समझते हम कि वो तरक्की कर जाएगा, वो अपने पोटेंशियल पे पहुंच जाएगा, वो रूल ऑफ लॉ के बगैर नहीं पहुंच सकता. और रूल ऑफ लॉ बड़ा सिंपल है कि जो माशरा ताकतवर मुजरिमों को कानून के नीचे नहीं ला सकता, वो माशरा कामयाब नहीं हो सकता. और ये जो दो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, ये रियासत मदीना में और बड़े उन्होंने ज़बरदस्त प्रिंसिपल्स ले किए थे, लेकिन उसकी फंडामेंटल जो बेसिस था वो नंबर 1 था वेलफेयर स्टेट, नंबर 2 था रूल ऑफ लॉ. क्योंकि रूल ऑफ लॉ भी लोगों को स्टेट के साथ जोड़ देता है. एक स्टेट जो मुझे इंसाफ देती है, मैं उसका हिस्सा बनना चाहता हूँ, जिसके अंदर मेरे राइट्स प्रोटेक्टेड है, मेरी जान और माल की हिफाजत है, मैं कमज़ोर से कमज़ोर हूँ लेकिन स्टेट मुझे प्रोटेक्ट करती है, मैं उस स्टेट का हिस्सा बनना चाहता हूँ. तो अगर आप ये देखें हिंदुस्तान की तारीख, तो ऊपर से कॉन्करर्स आते थे नॉर्थ से, एक दफ़ा वो निकलते थे अफगानिस्तान से और कबायली इलाके से, सीधा दिल्ली तक पहुंचते थे. रेजिस्टेंस कोई नहीं होती थी, होने ना होने के बराबर थी. क्यों नहीं लोग रेजिस्ट करते थे? क्योंकि लोगों का स्टेक ही नहीं था सिस्टम में. फ्यूडल सिस्टम था, ऊपर जो बैठा हुआ था उसको कोई जो वो चाहे कर सकता था, निचले वालों के राइट्स ही कोई नहीं थे. तो जो ऊपर बैठा होता था वो अगर रिप्लेस कर दे तो उनको फर्क नहीं पड़ता था, दूसरा जो मर्जी आके ऊपर बैठ जाए. सो जो नीचे लोग थे, जब आप उनका स्टेक ही नहीं था तो वो सारे कोई रेजिस्ट नहीं करता था. अफगानिस्तान और कबायली इलाका देख लें, उनका बड़ा इगैलिटेरियन सिस्टम था, उनके रूल ऑफ लॉ भी वहाँ था, जो उनका जिरगा सिस्टम था, जूरी सिस्टम था, और वही जिरगा सिस्टम एक डेमोक्रेटिक सिस्टम था, एक मुशावरत थी, कोई अकेला आदमी फैसला नहीं करता था. तो वो लोग अपनी आज़ादी के लिए लड़ते थे. ये जो सारा कबायली इलाका अंग्रेज़ के साथ 80 साल लड़ता रहा. अफगानिस्तान है आपके सामने, जो बाहर से आया उसे रेजिस्ट किया, क्योंकि वो लोग आज़ाद लोग ही आज़ादी के लिए लड़ते हैं. जब आप लोग आज़ाद ही नहीं है तो वो कौन लड़ेगा? तो ये जो रूल ऑफ लॉ है, ये सिर्फ यही नहीं कि लोग ओन करते हैं उस सोसाइटी को, बट वो प्रॉस्पर भी वो करता है माशरा. ये जो बार बार मैं अपने लोगों को यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल की जो रिपोर्ट है, फैक्ट आई पैनल की रिपोर्ट है, जिसमें वो कहते हैं कि $1.6 ट्रिलियन, 1.6 ट्रिलियन डॉलर, 1600 अरब डॉलर हर साल गरीब मुल्कों से जाता है अमीर मुल्कों से, इलीगली मनी लॉन्डर होके गरीब मुल्कों से जाता है अमीर मुल्कों से. कौन लेके जाता है? ताकतवर जो करप्ट लोग हैं गरीब मुल्क के, जो रूलिंग एलिट्स हैं, वो चोरी करके अपने मुल्क का पैसा वेस्टर्न कैपिटल्स और ऑफशोर अकाउंट्स में ले जाते हैं. तो ये सारे ताकतवर हैं, वो क्यों नहीं को रोक सकते? क्योंकि उनका रूल ऑफ लॉ नहीं है. सिस्टम ताकतवर डाकू को कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए वो गरीब हैं. नाइजीरिया देखें, उनके अभी मुझे डिफेंस मिनिस्टर आए थे, मेरी उनसे मीटिंग हुई, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा तुम्हारा तेल का क्या रेवेन्यू है? 80% नाइजीरिया का जो रेवेन्यू है वो तेल से आता है. लेकिन वह गुर्बत है, और वो खुद मुझे कहते हैं कि हम करप्शन नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं. करप्शन छोटे लेवल की मुल्क को तबाह नहीं करती, लोगों के लिए इनकन्वीनियंस है. लेकिन जो टॉप लेवल की करप्शन है, बेसिकली जो लोग, जिस तरह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई, ताकतवर चोरी करे तो उसको छोड़ दो, गरीब चोरी करो तो जेल में डालो. तो बेसिकली ये सेकंड मेरी रीज़न है कि जब तक एक कौम रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश नहीं करती, वो हमेशा वनरेबल रहती है, क्योंकि इकॉनमी उसकी कभी तकड़ी नहीं होती. और तीसरी चीज़, खुददारी, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी. ये इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी क्यों ज़रूरी है? हम अपना पाकिस्तान की अपनी तारीख देख लें. हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हुई नहीं. शुरू में तो इट मेड सेंस. हमारे जब पाकिस्तान बना तो बैंकरप्ट था, रिसोर्सेज भी नहीं थी, रेफ्यूजी प्रॉब्लम्स थे. तो तब तो गवर्नमेंट से जिस तरह
सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मार्शल प्लान आया यूरोप में कि एक बिल्कुल डेवस्टेटेड सिस्टम के अंदर तो आप बोरो करते हैं या एड लेते हैं, लेकिन जो हमारी डिपेंडेंसी हो गई इसके ऊपर, ये सबसे बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तान को। अगर मुझे कोई कहना कि एक आप वजह बता दें इसके अलावा रूल ऑफ लॉ और इंक्लूसिव ग्रोथ ना होने की वजह से, अगर मुझे आप कहना एक और वजह है कि हमारा मुल्क क्यों नहीं अपने पोटेंशियल पे पहुंच सका। 60s में पाकिस्तान सारे एशिया में मिसाल दी जाती थी एज अ डेवलपमेंट मॉडल, तो क्यों नहीं हुआ? उसकी वजह ये थी कि हमारे में डिपेंडेंसी सिंड्रोम आ गया। हमने अपने अंदर जो इंसान के अंदर अल्लाह ने ताकत दी है वो हमने कभी डिस्कवर करने की कोशिश नहीं की। एक इंसान अपनी पोटेंशियल पे तब पहुंचता है जब वो रेजिस्टेंस के सामने खड़ा होता है, जब वो इंसान पुश करता है अपने आप को, उसके अंदर से अल्लाह का इतना जो पोटेंशियल दिया वो निकलता है। जिस तरह एक अल्लाह ने इंसान को बनाया है ऐसा है कि अगर वो बाजू को रेजिस्ट करेगा, वेट्स उठाएगा, बाजू तकड़ा हो जाएगा। बाजू को इस्तेमाल ना करे वो सूख जाएगा। वही इंसान का जो असल पावर हाउस है, उसका माइंड, जितना वो रेजिस्ट करता है उतनी वो अपने अंदर डिस्कवर करता है अल्लाह ने क्या सलाहियतें दी है। कौम का भी यही है। कौम के अंदर जब यही शुरू में आ जाए कि जी अगर हमें एड नहीं मिलेगी तो हम चलेंगे नहीं, तो पहले माफ़ी से शुरू करें, वो कौम नहीं कभी बनी। कौम बनती है जब एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, मीनिंग फॉरेन पॉलिसी जो कौम के मफादात को प्रायोरिटी देती है, फिर आगे चीज़ें आगे जाती है उसके। तो आप अब देख लें, कभी हमने इवैल्यूएट नहीं किया कि हमने जब अफगान जिहाद में शिरकत की तो उससे हमने क्या खोया क्या पाया। उसकी कभी इंडिपेंडेंट एनालिसिस नहीं हुई कि हमने अपनी बिल्कुल अफगानिस्तान के लोगों की मदद की, फॉरेन ऑक्यूपेशन थी, उनसे जुल्म हुआ, हमने शिरकत की, लेकिन कभी हमने ये नहीं इवैल्यूएट किया कि क्या हमने शिरकत इसलिए की कि हम अफगानिस्तान के लोगों की मदद करना चाहते थे, या हमने शिरकत की डॉलर्स की वजह से और एड की वजह से। इसकी हमने सही माने में इवैल्यूएशन नहीं की, कभी डिस्कशन नहीं हुई। और अगर आप इसकी डिस्कशन करेंगे तो जो हमें डॉलर्स मिले, मैं आपको, जब आप इसकी इवैल्यूएशन करेंगे उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हमने उठाया। 5 मिलियन रेफ्यूजीज थे पाकिस्तान में। पहली दफ़ा सेक्टेरियन मिलिटेंसी शुरू हो गई पाकिस्तान में। उसका अपना जो हमारे रूल ऑफ लॉ पे इम्पैक्ट पड़ा और जो इन्वेस्टमेंट की इन्वायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा, वो कोई किसी ने नहीं असेस किया। फिर क्लैशनिकोव्स, ड्रग्स आ गई मार्केट में, ब्लैक का पैसा आ गया, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा मार्केट में, करप्शन कैसे बढ़ी। फिर जब हमने 9/11 के बाद फिर से हमने शिरकत की तो उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, कभी किसी ने, मैंने कभी कोई एनालिसिस पाकिस्तान में नहीं सुनी। और क्यों उसकी वजह थी? क्योंकि जो हमारी एलीट थी उसने शिरकत की इसमें, वो तब भी की 80s में, ऑपोजिट चीज़ें थी। 80s में हम कर रहे हैं कि जी हम फॉरेन ऑक्यूपेशन के खिलाफ हैं, 2000 के बाद हम कर रहे हैं कि नहीं जी अब फॉरेन ऑक्यूपेशन के बाद जो रेजिस्टेंस है वो टेररिज्म है। यानी एक 180 डिग्री टर्न किया एक मुल्क ने, अपनी प्रिंसिपल्स को वायलेट किया, और उसका जो फिर हमें नुकसान हुआ, मैंने कभी ये नहीं देखा कोई इवैल्यूएट करे कि पाकिस्तान को उसका क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। जो डेवस्टेशन हुई पाकिस्तान में, जो हमारा ब्रांडिंग हुई, मुझे याद है आर्टिकल निकला, द मोस्ट डेंजरस प्लेस इन द वर्ल्ड। द मोस्ट डेंजरस प्लेस इन द वर्ल्ड, उस मुल्क में क्या इकोनॉमिक्स होगी, क्या इन्वेस्टमेंट होगी। इस टाइम पे आप जरा देखें, सब हमारे से आगे निकल गए। इंडिया, बांग्लादेश, वियतनाम, कैम्बोडिया, जिनके हम करीब करीब थे, सारे आगे निकल गए पाकिस्तान से। कोई इवैल्यूएट ही नहीं कर सकता कि हमने इस जंग की क्या हमारा ज़रूरत थी। और हर जगह अगर आप बॉटम में जाएंगे तो हमने एड के पीछे फैसला किया। हमने फैसला ये नहीं किया कि हमारे लोगों की बेहतरी क्या है। हमें एक किसी और मुल्क के मफादात के लिए हमने अपने मुल्क को कुर्बान किया, और फिर इवैल्यूएशन भी नहीं कभी की।
تو اس لیے میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ جس ملک کی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی نہیں ہے وہ کبھی اپنے لوگوں کے مفادات کی حفاظت نہیں کر سکتا. جو اپنے لوگوں کے انٹرسٹ ہے وہ کبھی نہیں ان کو ڈیفینڈ کر سکتا, اور پھر نہ ہی اس کی دنیا میں رسپیکٹ ہوتی ہے. ہم نے پوری کوشش کی اپنے 3.5 سال میں کہ پاکستان کی فارن پالیسی آزاد ہو, بلاک پالیٹکس سے ہم بچیں, ہم برانڈ نہ ہوں کہ ہم اس بلاک میں یا دوسرے بلاک میں, ہم صرف فیصلہ کریں کہ پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کے فائدے میں کیا چیز ہے, ہماری پالیسی صرف اس سے کرافٹ ہو. یہ نہ ہو کہ جو ہمیں ادھر سے حکم ملے تو ہم ادھر چلے جائیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کو رسپیکٹ ملا ہے, کوئی انڈیپینڈنٹ اس کی ایویلیویشن کروائے کہ 3.5 سال میں جو پاکستان کی فارن پالیسی میں انٹرنیشنلی جو ہمیں رسپیکٹ ملا یہ کبھی پاکستان کو پہلے نہیں ملا. ہمیں بڑا ناراض ہو کے ایک ہمارے بڑے طاقتور ملک کہا جی آپ رشیا کیوں چلے گئے. ایک ملک کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے رشیا کا دورہ کیوں کیا ہے, اور غصے ہو گئے ہیں. ہندوستان جو ان کا ایلائی ہے کوڈ کے اندر, ان کا ایلائی ہے, اس کی پوری مدد کر رہے ہیں. وہ نہ تو صرف ہندوستان وہ روس سے نیوٹرل ہے, وہ ان سے تیل امپورٹ کر رہے ہیں جب ان کے اوپر کوشش کر رہے ہیں سینکشنز لگانے کی کہ رشیا کو پریشرائز کریں. اور میں آج بیان پڑھ رہا ہوں برطانیہ کی فارن سیکرٹری کا کہ جی ہم ہندوستان کو نہیں کہہ سکتے ان کی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ہے, اٹس این انڈیپینڈنٹ کنٹری. تو ہم کیا ہیں, ہمیں تو صرف آپ وہاں کیوں اور میں یہ کسی کو میں ایکچولی ان کو بلیم نہیں کرتا, یہ ہمارا قصور ہے. میں ابھی دیکھ رہا تھا کل ہمارے جنہوں نے اچکنیں سلوائی ہوئی ہیں وہ انٹرویو دے رہے تھے, جی امریکہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے, وہ کھڑے ہو کے انٹرویو دے رہے ہیں, ہو امریکہ کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا. ان لوگوں کی وجہ سے آج ہم یہاں پہنچے ہیں. انہوں نے اپنے ملک کو اپنے ایلیٹ کے, پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں, قوم کے نہیں, ایلیٹ کے انٹرسٹ میں قربان کیے اپنی قوم. ان کے لیے انہوں نے سارے ہمارے ملک کو ذلیل کیا دنیا میں, ہمارے اکنامک انٹرسٹ انہوں نے قربان کیے اپنے ذاتی, جن کے پیسے باہر پڑے ہیں, دولت باہر پڑی ہوئی ہے. ڈر رہے ہیں وہ کہ جی وہ جو رشین اولیگارکس کے پیسے سے اور آف شور اکاؤنٹ سے ہو رہا ہے وہ ان کے نہ ہو جائیں پھر. اس لیے یہ ہمارے سارے ملک کی عزت کو داؤ پہ لگاتے ہیں. کبھی کسی ملک کی عزت نہیں ہوتی جو اپنے پیر پہ نہیں کھڑا ہوتا. ہمیشہ خوددار انسانوں کی عزت ہوتی ہے. غیرت مند انسان کی ساری دنیا عزت کرتی ہے. جو اپنی عزت ہی نہیں کرتا اس کی کس نے عزت کرنی ہے. وہ حکم دیتے ہیں, ہم تمہیں اگر یہ تم نے اس فلانے کو نو کانفیڈنس میں شکست نہ دی تو بڑے کانسیکوینسز ہوں گے. یہ کبھی کوئی ایک ملک کو کوئی اس طرح کا تھریٹ دے سکتا ہے کیا؟ ہم کو یعنی کیسے ایک قوم کی, میں آپ کو یقین بتاؤں کہ ان کے اپنے اخباروں میں یہ پتہ چل جائے تو وہ ان کی ایڈمنسٹریشن کو اپنے اخباروں سے خوف آئے کہ ایسے کوئی کسی کے افیئرز میں مداخلت نہیں کرتا. یہ ہماری غلطی ہے. ہم نے ان کو امپریشن دیا ہے کہ جی آپ کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے. تو میں اس کو سمرائز کرتا ہوں. نیشنل سیکیورٹی ملٹی ڈائمینشنل چیز ہے. سب سے بڑی ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ کی قوم آپ کے ساتھ, ملک اور قوم, گورنمنٹ اور قوم ایک ہی ہیں. جب وہ ایک ہو جاتے ہیں کوئی چیز امپاسبل نہیں ہوتی. اور وہ تب ہوتی ہے جب کہ گورنمنٹ لوگوں کے انٹرسٹ, ان کے نیڈز کی دھیان رکھتی ہے. مجھے جو سب سے بڑی خوشی ہے وہ یہ کہ ہم نے وہ کام کیا جو ڈیولپ ملکوں کے اندر بھی نہیں ہے. یونیورسل ہیلتھ کوریج. ہم نے ہیلتھ کارڈ لے کے آئے ہیں جتنے ہمارے صوبے ہیں, پنجاب, کے پی, گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر, ہر خاندان کو ہم نے ہیلتھ کارڈ دیا, ہیلتھ انشورنس. 10 لاکھ روپیہ خاندان کسی بھی ہاسپٹل میں جا کے علاج کروا سکے. یہ یاد رکھیں, گورنمنٹ میں نہیں,
وہ جو پرائیویٹ ہاسپٹل کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، آج غریب سے غریب آدمی جا کے پرائیویٹ ہاسپٹل میں اپنا علاج کروا سکتا ہے۔ یہ اس لیے کہ جو سب سے زیادہ ونربلٹی ایک انسان کی ہوتی ہے وہ جب اس کے گھر میں بیماری ہو اور اس کے پاس پیسہ نہ ہو علاج کروانے کا، یہ سب سے زیادہ ایک گھر میں عذاب ہوتا ہے۔ اور ہم نے جتنی بھی اس کی ریسرچ اور سرویز کی گئی ہیں، ایک خاندان جو گزارا کر رہا ہوتا ہے، اچھا بھلا پیر پہ کھڑا ہوتا ہے، ایک بیماری کی وجہ سے وہ غربت کی لکیر کے نیچے چلا جاتا ہے، بورو کرنا پڑتا ہے ان کو پیسہ۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا سب سے بڑا ہماری اچیومنٹ ہے۔ اس کے بعد جو بھی ہمارے سوشل پروٹیکشن پروگرامز ہیں جو کبھی پاکستان میں نہیں آئے، تو کوشش یہ ہے کہ نچلے لوگوں کو اوپر اٹھائیں اور ان کو انکلوڈ کریں۔ جو سٹرگل ہے وہ پاکستان کی سب سے بڑی سٹرگل رول آف لاء کی ہے۔ طاقتور مافیاز، رولنگ ایلیٹس، ان کو عادت پڑی ہوئی ہے، یہ سب سے زیادہ ریزسٹ کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو قانون کے نیچے لانے کے لیے، اور یہ ہماری ایک جنریشن کی بہت بڑی سٹرگل ہے، اور انشاءاللہ یہ کرٹیکل ہے۔ جب ہم جیتیں گے تو یہ ملک ایک اور ہی لیول پہ چلا جائے گا۔ اور آخر میں یہ جو خودداری ہے، یہ میرا بلیف ہے کہ انسان اپنے پوٹینشیل پہ پہنچتا نہیں جب تک وہ اپنے پیر پہ کھڑا نہیں ہوتا، اور جب تک وہ اپنے آپ کو چیلنج کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا۔ جو بھی آسان راستہ لیتا ہے وہ کبھی بھی آسان راستہ لے کے کسی نے بڑے کام نہیں کیے۔ قوم بھی جب تک وہ اپنے آپ کو چیلنجز، اور وہ چیلنج آتا ہی تب ہے جب آپ کی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ہو، لیکن رسپیکٹ تب آتا ہے۔ اور میں یہاں ہندوستان کو داد دوں گا کہ ان کو جس طرح کی انہوں نے فارن پالیسی رکھی ہے، ہمیشہ انہوں نے ان کی فارن پالیسی انڈیپینڈنٹ رہی ہے، اپنے لوگوں کے لیے رہی ہے، اور وہ بڑا پروٹیکٹ کرتے ہیں اپنی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی۔ اور انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی سے یہ ہے، میں صرف اپنی آخر میں کنکلوڈ کروں کہ ہم نے سعودی عربیہ، ترکی سے، ایران سے، ان کی آپس میں اختلاف پوری کوشش کی، بجائے یہ کہ ہم فریق بنے، ہم نے کوشش کی کہ ان کو اکٹھا کرنے کی۔ پھر افغانستان میں پاکستان کا بہت بڑا رول ہے، ہم نے پوری کوشش کی کہ جو افغانستان کا پیس پروسیس ہے اس کو ہم آگے بڑھائیں۔ یہ جو بھی یوکرین کی کانفلکٹ جس پہ ہمارے پرانے دوستوں کو بڑا غصہ چلا کہ کیوں چلا گیا میں رشیا، اس میں آپ کو بتاؤں کہ یورپین یونین کاؤنسل کے پریزیڈنٹ نے مجھے ٹیلی فون کر کے کہا، کیونکہ ہم نیوٹرل تھے، انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم اور چائنا کے ساتھ مل کے کوشش کریں کہ یہ جو کانفلکٹ ہے اس کی کوئی ریزولوشن کی طرف جائے۔ پھر یوکرین کے پریزیڈنٹ زیلنسکی نے مجھے کال کی، اس نے بھی مجھے کہا کہ ہم کوشش کریں کہ چائنا کے ساتھ مل کے اس کانفلکٹ کی ریزولوشن پہ جائے۔ پھر شاہ محمود قریشی کل چائنا میں تھے، انہوں نے بائی لیٹرل میٹنگز کی، یہ ڈسکس کیا چائنیز فارن منسٹر سے علیحدہ اور رشین فارن منسٹر سے علیحدہ، اور کوشش کی کہ ہم کسی طرح ہم انوالو ہوں اس پیس پروسیس میں۔ لیکن یہ صرف تب ہو سکتا ہے جب آپ نیوٹرل ہوں، جب آپ کو کوئی بلاک پالیٹکس کا حصہ نہ سمجھے، بیکاز اس وقت تو آپ کی کریڈیبلٹی ختم ہو جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ جو پاکستان میں انویزج کرتا ہوں، نیا پاکستان، اس میں یہ ساری چیزیں ہوں گی: رول آف لاء، فلاحی ریاست جس میں انسانیت ہو، جس میں انکلوسو گروتھ ہو، اور ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی جس کا صرف ایک مقصد ہو کہ ہمارے لوگوں کے انٹرسٹ کو پرائرٹائز کیا جائے۔ اور ہم کبھی بھی یہ جو سب سے بڑا ٹریپ ہے، ایڈ کی وجہ سے، ڈالرز کی ایڈ کی وجہ سے اپنے لوگوں کے انٹرسٹ کمپرومائز نہ کریں۔ ایویلویشن کریں کہ آج تک جو ہم نے ایڈ لے کے پالیسیز بنائی ہیں اس سے ہمارے لوگوں کو کیا فائدہ ہوا یا کیا نقصان ہوا۔ اور میں آج آپ کو کہتا ہوں کہ سب سے بڑی قیمت ہماری عوام نے اٹھائی ہے۔ جب ہم نے ڈالرز لے کے کانفلکٹس کے اندر حصہ لیا ہے تو قیمت ہماری عوام نے اٹھائی ہے۔ ایلیٹ جو چھوٹی سی تھی، جن کے بینک اکاؤنٹس بھی باہر ہیں، آف شور اکاؤنٹس، ان کو تو فائدہ ہوا ہوگا، لیکن پاکستان نے لوز آؤٹ کیا۔ تو میں معید آپ کو پھر سے اینڈ میں سیکیورٹی ڈائلاگ کا
کی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ بڑا زبردست آپ نے کام کیا سارے اسٹیک ہولڈرز کو، تاکہ ہمارا ایک کنسنسس بنے سارے ملک میں کہ جو ہمارا سیکیورٹی کا جو روڈ میپ ہے وہ سب اسٹیک ہولڈر. وزیر اعظم عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے تھے جس میں